محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، سلسلہ ہے نیک خواتین۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت پر ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں سنی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بد نصیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ کنجوس ہے۔ اللہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیک خواتین سلسلے میں آج انشاءاللہ عز و جل تذکرہ ہوگا حیا کا۔ میرے محترم ناظرین اور ناظرات، ہر دین کا کوئی نہ کوئی خصوصی خلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے۔ دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا جو میں نے مضمون بیان کیا ہے، اس کے شرح میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر دین کے بہت ساری خصلتیں ہوتی ہیں، اسی طرح دین اسلام کی بہت ساری خصلتوں میں سے خاص خصلت حیا ہے۔ اس کو اگر ہم ویسے بھی تھوڑا لاجیکل بھی دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم عورت جب اسلام قبول کرتی ہے تو عام طور پر وہ دوپٹہ لے لیتی ہے، وہ حجاب کر لیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ، چادر اور حیا یہ دین اسلام کی خاص چیز ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں نگران پاک مشاورت پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہ العالیہ۔ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ان سے گفتگو کریں گے۔ یا سیدی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے پہلوؤں پر بھی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور آج اس کے اندر ذہن ہے کہ ہم حیا کے ٹاپک کو لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موضوع پر جو گفتگو فرمائی ہو، آپ کے فرمان ملتے ہوں، تو اس میں سے کچھ ہماری تربیت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی عورتیں ہیں اور قیامت تک جتنی آئیں گی، سب سے بڑی عالمہ۔ بے شک۔ اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس امت مسلمہ کے لیے؟ ماں کی حیثیت ہے۔ بے شک۔ تو ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچیوں کی بھی تربیت کرتی ہے۔ تو آپ کا تربیت والا فرمان ارشاد فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، رأس المکارم الاخلاق الحیا، مکارم اخلاق کی اصل حیا ہے۔ یہ اخلاق کی بلندیاں جو حاصل ہوں گی اس کی بنیاد بنے گی حیا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی۔ تو یہ جو حیا بیان کیا آپ نے کہ اخلاق کی بلندیوں کی جو ہے وہ حیا ہے، تو حیا کہتے کس کو ہے؟ کہ یہ وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دیتا ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے صحیح، اور مخلوق کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری۔ یہ تو اس تعریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حیا کتنی اچھی چیز ہے، کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی۔ ماشاءاللہ۔ تو عورت حیا دار ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں کہ لوگوں سے شرما کر اگر ایسے کام ترک کرے کہ جو لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، یہ مخلوق سے حیا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ کام ہے ان سے بچیں، تو یہ اللہ پاک سے حیا کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اب
مرد ہے یا عورت وہ باحیا بننا چاہے تو بہت اچھا خلق ہے، بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی ہیبٹ ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت میں فائدے ہیں۔ تو ان چیزوں کی معلومات حاصل کی جائیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے، کچھ علم بھی حاصل کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کو پسند نہیں فرماتا تو علم کے ذریعے سے ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے والدین، پیرنٹس، ان کے ذریعے سے بھی ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی عورت کو یا مرد کو باحیا کب کہا جائے گا؟ کچھ تفصیل بیان کریں کہ کیا کیا اس کے اندر عادتیں ہوں گی، کیا خصلتیں ہوں گی کہ یہ عورت باحیا عورت ہے؟ اب دیکھیں کہ ایسی عورت بالخصوص ظاہر ہے کہ جو مکلف ہے وہ بالغہ ہے، صحیح ہے، اس کی بات ہوگی، کہ با پردہ ہے تو سمجھے باحیا ہے، صحیح، اپنے کزن سے بے پردگی اور بے تکلفی نہیں کرتی صحیح، تو باحیا ہے، صحیح، شادیوں میں ناچتی نہیں ہے تو یہ باحیا ہے۔ اب دلہن جب وہ رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بعض لڑکیاں، بعض عورتیں وہ دولہا سے کھچمتانی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ با نہیں ہے، بے ہے، صحیح، یہ بے حیا ہے، با حیا نہیں ہے۔ استغفر، باحیا عورت کبھی بھی یہ فیل نہیں کرے گی۔ اسی طرح اب وہ دیور کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، استغفر، اپنے جیٹھ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، اپنے کزن کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کر رہی ہے، تو اس کو باحیا کون کہے گا؟ اسی طرح بغیر محرم کے سفر کر رہی ہے، استغفر اللہ، بیرون ملک جا رہی ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے نوکری کرنی ہے تو جاب کرنی ہے، اور یہ بغیر کسی مرد کے قابل اطمینان محرم، جب محرم کی بھی بات کی جاتی ہے تو قابل اطمینان کی بات کی جاتی ہے، صحیح، اب وہ بھی نہیں ہے ساتھ اور یہ اکیلی سفر کر رہی ہے، تو اس کو باحیا تو نہیں کہا جائے گا نا۔ اب وہ کسی لڑکے سے دوستی کرتی ہے، اچھا، اس سے میل جول کرتی ہے، فون پہ رابطہ کرتی ہے، اس کو میسج کرتی ہے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکوں سے رابطے میں رہتی ہے، یہ تو بے حیا ہی ہے نا، باحیا نہیں۔ اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بے حیائی کی چند مثالوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بتائیں کہ بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ اتنی مذمت اس کی بیان تو کر رہے ہیں، تو اس کے کچھ نقصانات، تاکہ اس سے بھی کچھ ہمیں سیکھنے کو موقع ملے۔ بہت ساری بے حیا عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں، استغفر، اور پھر استغفر اللہ خاندان پر بیتتی کیا ہوگی، ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور امیر اہل سنت بڑی چوٹ کرتے ہیں کہ تم نے آدھا کلو گوشت لیا تو بڑی احتیاط سے لے کے آتے ہو کہ چیل جھپڑ نہ جائے، اور یہ 1 من گوشت ایسے چھوڑ دیا کہ اس کو جو مرضی درندہ لے جائے، تو چوٹ کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں ہم دیکھیں، غور کریں، تو ایسے واقعات کہ فلاں عورت کو قتل کر دیا گیا، فلاں عورت اغوا ہو گئی، تو اس عورت پر غور کریں گے تو میکسیمم ایسی عورتیں نکلیں گی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میکسیمم ایسے واقعات نکلتے ہیں جو اپنے آپ کو چادر چار دیواری کی پابند نہیں سمجھتی جی تھی۔ جی، اور دیکھیں کہ بطور مسلمان، بینگ اے مسلم، ہم تو یہ سوچیں گے نا کہ اللہ کی فرما برداری، رسول پاک کی فرما برداری ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہاں پر ایک چیز میں مزید بھی یہ کہہ دوں کہ چونکہ یہاں بات عورت کی ہو رہی ہے تو ہم اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ایسی نہیں ہے کہ وہ مرد بری و ذمہ ہے۔ مرد جو ایسا کرتے ہیں، اگرچہ کوئی عورت بے حیا ہے، اگرچہ کوئی عورت چادر کی پابند نہیں ہے، اور مرد اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، وہ بھی انتہائی برا جرم اور ہے، وہ مرد جہنم میں لے جانے والا ہی کام ہے۔ جی بلا شبہ، بڑا بھائی، شوہر، والد، وہ قدرت کے باوجود اپنی گھر کی عورتوں پر غیرت نہیں کھاتا، اس کو دیوس کہا گیا، اور حدیث میں یہ وعید ہے کہ وہ جنت میں ابتداً داخل نہیں ہوگا۔ استغفر۔ تو خیر، جو بے حیائی، ایک تو بتایا کہ اس کو دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی نقصان یہ کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضی ہے اس کے اندر۔ صحیح۔ تو حیا دار عورت کے فائدے کیا ہیں؟ بھائی اللہ رسول کی رضا ہے، صحیح ہے، تحفظ ہوگا، صحیح ہے، اور یاد رکھیں کہ گناہوں میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اطمینان نہیں ہے، صحیح ہے، چین نہیں ہے۔ سکون، اطمینان، چین، مرد چاہے یا عورت چاہے اللہ رسول کا فرما بردار ہو جائے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ اس میں سکون و اطمینان ملے گا۔ سکون ہے۔ اور میرے آقا کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کنیز بن جائیں گے، ان کے نظر کرم سے 2 جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا حضور، بعض عورتیں
یعنی یہ سمجھتی ہیں کہ حیا میں بڑی جھجک ہے، یعنی یہ اس طرح برقع پہن لیں اور بڑی چادر لے لیں، اس پر کچھ اب رہنمائی فرمائے کہ مدنی پھول عطا فرمائے۔ پردے کا حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور چادر اور چار دیواری کی تعلیم کس کی طرف سے ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم ہے یہ۔ ٹھیک ہے، پھر شرمانا کیا، جھجک کیا کرنا؟ اب وہ ہیں بعض نادان عورتیں کہ پردہ کرنے والی کو وہ مختلف القابات دیتی ہیں، ٹائٹل دیتی ہیں، ملانی، مولیانی، پتہ نہیں مختلف علاقوں میں مختلف ہوں گے، تو اس پر وہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے داڑھی سجائی تو بعض لوگ باتیں بھی کرتے ہوں گے، اکثر کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام سے اس میں دیکھتے اگر ہیں۔ انسان یہ دیکھ لے نا کہ مثال کے طور پر مجھے فلاں شخص نیکی کرنے پر یہ ٹائٹل دے رہا ہے، اس نیکی پر مجھے اسلام نے کیا ٹائٹل دیا، سبحان اللہ، تو اس کو یہ رستہ مل جائے گا ترجیح دینے کا۔ مثال کے طور پر داڑھی شریف رکھی ہے تو لوگ تو مجھے مولوی کہتے ہیں عجیب انداز میں، حالانکہ مولوی اچھا ٹائٹل ہے، مولا والا، اللہ والا، قابل فخر ٹائٹل ہے، مولوی کا مطلب اللہ والا۔ اللہ والا۔ اور یہ جس کو کوئی مولوی کہے تو اسے مدحت ہی سمجھنا چاہیے، اس کی جو نیت ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن ٹائٹل اچھا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی مذمت کے معنوں میں یا کسی اور معنوں میں یا طنز کے معنوں میں یہ بات کرتا ہے، یہ دیکھیں کہ داڑھی شریف والے کو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، برقع پہنتی ہے، چادر لیتی ہے، حیا کے دائرے میں رہتی ہے، لوگ تو اس کو باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں کہ حیا دار عورت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جی میں عرض کروں کہ اگر علماء کرام کہتے ہیں کہ عورتیں باپردہ رہیں، تو یہ عورتوں کے تعلق سے علماء کا یہ کہنا کہ اپنی طرف سے ہے، کہ ان کا علماء کا کیا مفاد ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو چادر اور چار دیواری کا حکم رب کائنات نے دیا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، مولا تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، اور کتنی خوبیاں، کتنی صلاحیتیں عطا فرمائی، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں دی دنیا میں، اور اس کے فرما بردار بنیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی۔ تو چادر اور چار دیواری اور پردے کا حکم جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ بے شک۔ تو یعنی یہ بات جو آپ نے بیان فرمائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، تو اب اس چادر اور چار دیواری کی آپ نے اہمیت بھی بیان کی، نقصانات جو اس کو نہیں اپناتا اس کے نقصانات بھی بیان کر دیے، کچھ اس پر اشعار میں بھی سمجھا دیں ہمیں۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں اشعار لکھے ہیں، حیا ہے آنکھ میں، حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا، بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم، یہ سیر گاہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کسی شہر کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی جو آپس میں وہ عشق مجازی کے چکر میں تھے، کسی پارک میں جمع ہوئے۔ اب وہ لڑکی جو کسی اور لڑکے سے رابطے میں بھی تھی، تو لڑکے نے غیرت میں آ کر پہلے جھوٹ موٹ مذاق کے اندر وہ پسٹل تانی، اور لڑکی نے اس کو مذاق سمجھا کہ چلا، اس نے چلا دی، اور وہ ادھر ہی تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، یہ سیر گاہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے، یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم، یہ نیم باز سا برقع، یہ دیدہ زیب نقاب۔ بھئی پردہ کیا تو پردہ کرنے کا حق ادا کرے نا۔ اب ایسا اٹریکٹیو آپ نے برقع پہنا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے، بوڑھی عورت بالکل جس سے پردے کی کچھ رعایت بھی شریعت دے دیتی ہے، وہ پردہ ایسا کر لے کہ وہ اور بھی پرکشش ہو جائے۔ تو بوڑھی جوان جو بھی ہے جب پردہ کرے تو پردے کا حق ادا کرے، اٹریکٹیو وہ طرح طرح کے پھول بوٹے بنے ہوئے تو پھر تو نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا۔ اصل میں پردہ تو اس لیے ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، تو اگر پردہ ایسا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے تو وہ پردے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا خیمن و برقع، اور حقیقت یہ کہ اپنے بدن کو چھپائے، برقعے کے ذریعے ہو، چادر کے ذریعے ہو۔ خیر شاعر کہتا ہے، یہ نیم باز سا برقع، یہ دیدہ زیب نقاب،
جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیص کا ریشم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم، تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم۔ اب بعض کو یہ بلا ہوتا ہے کہ مسلمان پھر ترقی کیسے کریں گے، آپ یہ پردہ ہی کرتے رہیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بے پردگی رکاوٹ ہے۔ صحیح۔ جن ماؤں نے بڑے بڑے اسلامی جرنیل جنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے اسلام کو بڑے بڑے فاتح دیے، وہ کیسی تھی؟ وہ با پردہ عورتیں تھیں۔ میرے آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کو زندہ کرنے والی شخصیات، ان کی والدہ کیسی ہیں کہ پل صراط پر بھی پردہ ہوگا۔ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا میرے غوث پاک کی والدہ، پردہ کرنا با پردہ ہونا ضرب المثل ہے، مثال دی جائے جس کی، اور غوث اعظم جیسا عظیم رہنما دیا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، تو با پردہ عورتوں نے بڑے بڑے اسلامی فرما روا اور بڑے بڑے اسلامی فاتح جنے۔ اور اس دور میں بھی جس نے دینی انقلاب برپا کر دیا، امیر اہل سنت کی ذات، ان کی ماں بھی با پردہ ماں تھی۔ جی بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ کامیابی کیا ہے کہ عورتیں کمانے لگ جائیں، کامیابی ایک عورتوں کی شہرت ہو جائے، استغفر اللہ، وہ گلوکار بن جائیں، کھلاڑی بن جائیں، ایکٹر بن جائیں، استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، عورت کی غایت شان کیا ہے، انتہائی شان کیا ہے کہ وہ بہت بڑی عبادت گزار بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کامیابی کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، مسلمان ہیں نا تو قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ ڈریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اور بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرما رہی ہیں کہ اچھے اخلاق کی بنیاد حیا ہے۔ اب یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا حجرہ عائشہ، جہاں مزار پر انوار ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاورہ ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری دیتی ہیں، اور جب صدیق اکبر کا مزار بھی ساتھ میں بنتا ہے تو حاضری دیتی ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں، اب آپ اپنے جسم پاک کو بہت چھپا کر پردہ کر کے آتی ہیں۔ اللہ غور کیجیے، کیا بات، یہ مسلمانوں کی ماں مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہی ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیات امہات المومنین، ان کو مقدس بھی سمجھتے ہیں، ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو جب مرتب کرتے ہیں تو پھر وہ نادان عورتوں کے نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا طرز زندگی ہی درست نہیں ہے، ظاہر ہے جو مقدس ہے، جس کی زندگی خوبصورت ہے، وہی رول ماڈل ہے۔ اور ایک جو آپ نے ماشاءاللہ آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی کہ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ کر جنت کی طرف چلا گیا۔ تو اب جو نادان عورتیں معاشرے میں یا مغرب زدہ لوگ ہیں، وہ ان کی پیش نظر تو دوزخ ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے نظریے کے لوگ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ تو اب ان کی زندگی کی پلاننگ میں آخرت ہے ہی نہیں ہے، دوزخ اور جنت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جن کے عقیدے میں، جن کے بنیادی نظریے میں دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ ہے،
تو وہ ان کے نظریے پر کیسے چل سکتے ہیں جن کے کنسیپٹ میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ مین پرابلم بن جاتی ہے. ان کے نزدیک زندگی کھیل کود ہے, ہمیں قرآن کہتا ہے زندگی کھیل کود نہیں ہے. تو اب یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے جو غلطی کی طرف لے جانے کی طرف وہ شیطان استعمال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے کہ قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ایسی تھی سوالات میں سے ایک سوال آیا ہے کہ شوہر کی خدمت پر کیا اجر ملے گا؟ حدیث پاک میں ہے عورتیں بیوقوف ہیں اچھا سوائے اس عورت کے جو اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی, شوہر کی خدمت کرتی ہو اور خاوند کے لیے وضو کا پانی رکھے, چراغ جلائے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ پاک اس عورت کو پسند فرماتا ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے. پڑوسن کے لیے نہیں کہا گیا. عورتوں کو پڑوسن کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے, سہیلی کی بات سمجھ میں آتی ہے. بھئی شوہر ہے آپ کے لیے, عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے. اللہ, بغیر خدمت کے کیسے ہوگا؟ ایک یہ بھی معاشرے میں سنا ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سوال عورت سے شوہر کے بارے میں ہوگا. جی ہاں, کنز المال کی حدیث ہے صحیح کہ عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا. صحیح. پھر شوہر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. صحیح. اب شوہر بھی آزاد نہیں ہے, ظاہر ہے اس سے متعلق سوال اور ہوں گے. دیکھیں وہ قرآن پاک کی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں, نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور شوہر ہو یا مرد عورت کوئی بھی ہے, اس کے ذمے جو بھی حقوق ہیں اس کے بارے میں پوچھا تو جائے گا نا. اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. آپ نے اتنا اس کو بے حیائی کی مذمت کو بیان کیا اور اس سے ذہن بھی بنا کہ بے حیا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات تو انسان اپنے آپ کو بے حیا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا اور وہ بے حیا ہوتا ہوگا. تو یعنی ہمیں علم نہیں ہوگا کہ بے حیا کس کو کہتے ہیں, بے حیائی کس کو کہتے ہیں, تو اس طرح کی غلطی ہونا ممکن ہے. یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ کیا عورت کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا نامحرم سے بات ہو ہی نہیں سکتی؟ فتاوی رضوی شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے جو فرمایا اس کو خلاصتاً پیش کرتا ہوں کہ تمام محارم سے عورت گفتگو کر سکتی ہے, انہیں اپنی آواز سنوا سکتی ہے, کوئی حاجت ہو اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور تنہائی نہیں ہے, پردے میں رہتے ہوئے بعض نامحرم سے بھی گفتگو جائز ہے. صحیح. احتیاط کرے, آواز لوچدار نہ ہو, نرم نہ ہو. شرعی احتیاطوں کے ساتھ ضروری گفتگو نامحرم کی ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو بہانہ بنا کر بات بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ناظرین, ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور آج کے سلسلے میں ہم نے دین اسلام کی عظیم خصلت حیا کے بارے میں سنا ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے, جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.